السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو اسلام کے عظیم مجاہد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ حجاج کے سپاہیوں کے دھاووں کا سلسلہ جاری رہا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے کٹتے گئے۔ جب سب شہید ہو گئے تو دشمنوں نے بیک وقت ہر طرف سے اندر داخل ہو کر آپ کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان گھیر لیا۔ اس دوران آپ کے ماتھے پر ایک اینٹ آ کر لگی۔ اینٹ لگتے ہی تیزی سے خون بہنے لگا، چہرہ اور منہ تر بتر ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے: ہم وہ نہیں کہ جن کے زخموں کا خون ایڑیوں پر گرے، ہمارا خون قدموں پر آ کے گرتا ہے۔ پھر آپ پر غشی طاری ہونے لگی اور آپ لڑکھڑا کر گر گئے۔ زبان مبارک سے یہ نکلا: اسماء، اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو مجھ پر مت رونا کہ میری عالی نسبی اور میرے دین کے سوا کچھ باقی رہنے والا نہیں، اور سوائے اس تلوار کے جسے میرا دایاں ہاتھ بآسانی چلاتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر ایک سپاہی نے آپ کو بے بس دیکھ کر فوراً حملہ کر دیا۔ آپ بائیں کوہنی کے بل ذرا اٹھے اور دائیں ہاتھ سے تلوار کا ایسا وار کیا کہ حملہ آور کے دونوں پاؤں کٹ گئے۔ اتنے میں بہت سے حریف سپاہی آپ پر ٹوٹ پڑے۔ آپ اس حالت میں جب تک سکت رہی تلوار چلاتے رہے۔ جب آپ بے دم ہو گئے تو دو غلاموں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح اسلام کا یہ عظیم مجاہد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ 73 ہجری میں یہ سانحہ پیش آیا۔ آپ کے ساتھ جو جانثار شہید ہوئے ان میں آپ کے بیٹے عروہ، بھائی حمزہ، بھتیجے معاویہ بن منذر، عمر بن حزم رضی اللہ عنہم کے بیٹے عمارہ، صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کے فرزند عبداللہ اور مشہور صحابی عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اس سانحے کے بعد مکہ معظمہ میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ بیٹے کا انجام یہی ہوگا۔ انہوں نے خوشبو لگا کر کفن تیار کر رکھا تھا اور مسجد حرام کے دروازوں پر چند باندیوں کو کھڑا کر دیا تھا تاکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے شہید ہوتے ہی اطلاع دے دیں۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ زخموں سے چور ہو کر گرے تو ایک باندی یہ دیکھ کر مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیوانہ وار چلائی: ہائے امیر المومنین! یہ سنتے ہی پورا مکہ معظمہ آہوں اور سسکیوں سے گونجا، اور ساتھ ہی شامی لشکر نے فتح کی خوشی میں تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو حج کے بعد ابھی تک مکہ میں تھے یہ شور سنا۔ انہیں وہ دلکش دن یاد آ گیا جب مدینہ منورہ میں حواری رسول زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے گھر نومولود کی آمد پر صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر لگایا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ منظر یاد کر کے بے ساختہ بولے: ان کی ولادت پر تکبیر کا نعرہ بلند کرنے والے جلیل القدر لوگ ان کے قتل پر یہ نعرہ لگانے والوں سے کہیں بڑھ کر تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے نعش کو کفنانے دفنانے کے لیے اپنے پاس منگوانے کی کوشش کی، مگر تب تک حجاج بن یوسف ان کا سر قلم کروا چکا تھا، جسے وہ عبد الملک کے ملاحظے کے لیے دمشق بھیج رہا تھا، جبکہ باقی جسم کو اس نے شارع عام پر لٹکانے کا حکم دے دیا تھا۔ مکہ معظمہ کی وادی میں اترنے والی گھاٹی ثنیۃ قدا پر ایک کھمبا نصب کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لاڈلے کی سرکٹی لاش کو اس پر لٹکا دیا گیا۔ یہی مشیت الہیہ تھی، یہی نظام تکوین تھا۔ جس طرح غار ثور کے دو ہم نشین صفر و حضر سے مرکد و حشر تک ایک ہوئے، اسی طرح دونوں کے نواسے بھی حیات سے شہادت تک وہ یکساں شان سے دکھائے گئے کہ دنیا کو کہنا پڑا: جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے حجاج سے مطالبہ کیا کہ لاش کو کفنانے دفنانے کی اجازت دے دی جائے، مگر اس نے لاش کے گرد سخت پہرا لگوا دیا اور کہا: جب تک میں زندہ ہوں یہ یہیں لکڑی پر لٹکا رہے گا۔ اسماء رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو فرمایا: اللہ اس خونخوار کو ہلاک کرے، مجھے اپنے بیٹے کو دفنانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ اسماء رضی اللہ عنہ کا دکھ دیکھ کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور تعزیت کرتے ہوئے فرمایا: یہ جسم کوئی چیز نہیں، روحیں تو اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں، بس آپ صبر فرمائیں۔ اسماء رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بھلا میں کیوں صبر نہ کروں گی؟ آخر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر بھی کاٹا گیا اور ایک فاحشہ عورت کے پاس بھیجا گیا۔ صحبت نبویہ سے مشرف آخری خلیفہ، فاتح افریقہ، دور صحابہ کے آخری حکمران اور قریش کے اس رجل عظیم کی نعش ثنیہ قدا کی گھاٹی پر لٹکی رہی۔ قریشی شرفاء سمیت لوگ جوک در جوک یہ دردناک منظر دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔
تیسرے دن اسما رضی اللہ عنہا سواری پر یہاں تشریف لائیں۔ ایسا منظر دیکھ کر اس سراپا صبر خاتون کا حوصلہ پست نہ ہوا۔ بے ساختہ فرمایا اما آن علی حاضر راکب ینزل، ابھی تک اس شاہ سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف کی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی بے مثال حق گوئی اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔